علی، رضا اور عمر بچپن کے دوست ہیں۔ ان کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے۔ تینوں کو ایڈونچرز کا بہت زیادہ شوق ہے۔ ایک دن وہ تینوں علی کے گھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سال گرمیوں کی چھٹیوں کا کیا پلان ہے دوستوں؟ میں تو کہتا ہوں مری چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، بہت ایڈونچر کریں گے سارے مل کے۔ تھک چکا ہوں اب۔ مری کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو میں نے نہ دیکھی ہو۔ اس سال کہیں اور چلتے ہیں گھومنے کے لیے۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ تم تو کسی چیز پر راضی ہی نہیں ہوتے۔ یار میں تو کہتا ہوں کسی ہانٹیڈ ایریا کا وزٹ کرتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، ایڈونچر بھی ہو جائے گا۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا تمہیں کسی ایسی جگہ کے بارے میں معلوم ہے؟ ہاں، مجھے ایک ایسے جنگل کے بارے میں معلوم ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں جنات اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ چلو پھر اس سنڈے کو ڈن کرو سب۔ اگلے دن وہ تینوں جنگل کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ انہیں جنگل کے راستوں کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ احتیاطاً ایک گائیڈ ہائر کر لیتے ہیں تاکہ وہ انہیں جنگل کے بارے میں معلومات دے سکے۔ جنگل پہنچ کر سب سے پہلے وہ گائیڈ سے ملتے ہیں اور اس سے سلام کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ میں ابھی آپ لوگوں کو ایک دھاگا دوں گا، اسے ہاتھ پر باندھ لینا، اس سے آپ لوگوں کی حفاظت ہوگی۔ ہمیں کسی دھاگے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بس اتنا کرو کہ ہمیں جنگل لے جاؤ اور جنگل گھما دو۔ چلیں پھر میں آپ کو جنگل لے چلتا ہوں۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ چلو چلتے ہیں جنگل کے اندر۔ پھر وہ چاروں جنگل پہنچ کر اپنا کیمپ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران رضا سب کو ان کے کام بانٹ دیتا ہے۔ میں سب کو ایک ریڈ ربن دے رہا ہوں تاکہ اگر کوئی جنگل میں راستہ بھول جائے تو وہ اس ریڈ ربن کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے۔ تو میں سب کو ان کے کام بتا دیتا ہوں۔ تم لکڑیاں ڈھونڈ کر لاؤ گے، عمر تم ایسا کرو پانی بھر کر لے آؤ، پھر میں اور گائیڈ تم لوگوں کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر کھانا بنانا میرے اور گائیڈ کی ذمہ داری ہے۔ علی لکڑیاں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ جب وہ لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہوتا ہے تب اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے پیچھے سے اسے لات ماری ہے۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر جاتا ہے۔ علی بہت ڈرتا ہے اور کیمپ کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ دوسری طرف عمر بھی پانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تب ہی اسے پانی کی ایک جھیل نظر آتی ہے۔ وہ بالٹی لے کر جھیل کی طرف جاتا ہے۔ وہ پانی بھر رہا ہوتا ہے، تبھی اسے جھیل میں ایک سایہ نظر آتا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے لیکن پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھتا ہے اور پانی بھر کر کیمپ کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ جب وہ کیمپ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ علی بہت ڈرا ہوا ہے اور وہ گائیڈ کو کچھ بتا رہا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جب میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا تو کسی نے پیچھے سے مجھے لات ماری اور میں نیچے گر گیا۔ لگتا ہے تم نے جنگل کو زیادہ ہی سر پہ سوار کر لیا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ صاحب اگر میرا مشورہ مانے تو یہاں سے چلتے ہیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہاں تمہیں تو تمہارے پیسے مل گئے ہیں، اب تم کام سے جان چھڑانے کے لیے یہی کہو گے؟ نہیں صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ لوگ یہی چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ تینوں دوست اور گائیڈ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوفناک قصے سنانے لگتے ہیں۔ پھر گائیڈ ان کو اسی جنگل کا ایک پرانا قصہ سنانا شروع کرتا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے اسی جنگل کے قریب ایک گاؤں میں نعیمہ نام کی ایک لڑکی رہتی ہے۔ نعیمہ کو اسی کے گاؤں کا ایک لڑکا اسد بہت اچھا لگتا ہے۔ جب وہ یہ بات اسد کو بتاتی ہے تو اسد اس پر بہت غصہ کرتا ہے، اسے کہتا ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا کہہ رہی؟ اسد اسے بہت برا بھلا کہنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نعیمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتی ہے اور وہ جنگلوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ نعیمہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ سوچ لیتی ہے کہ اب آگے اسے کیا کرنا ہے۔